بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاة وزکاة الجسد الصوم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن کریم فرقان عظیم کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اور میں نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، روزے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں بہت بڑی نعمت عظمیٰ سے نوازا، جو اللہ نے اپنے گناہگار بندوں پر انعام فرمایا، اپنے گناہگار امتیوں پر کرم فرمایا، رحم فرمایا، کہ ایک مہینہ جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس کو نازل فرما کر امت محمدیہ کو عطا کی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مبارک مہینے میں آوازیں لگاتے ہیں کہ کوئی گناہگار بندہ میرے دربار میں آئے تو صحیح، جھکے تو صحیح، میں گناہگار بندہ مجھ سے معافی مانگے تو صحیح، معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں، اگر کوئی مصیبت لے کر آئے گا میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، اگر کوئی پریشانی لے کر آئے گا میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، اگر مشکلات لے کر آئے گا میں اس کی مشکلات کو حل کر دوں، اگر کوئی رزق وافر طلب کرے گا میں اس کو رزق وافر عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے آوازیں لگتی ہیں اس مبارک مہینے میں، گویا کہ اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے یہ مہینہ سیزن بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان عظیم نے رمضان مبارک کے روزوں کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسرا مقصد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار میرے بندے بن جاؤ۔ تیسرا فرمایا لعلہم یرشدون، تاکہ تم نیک راستے پر آ جاؤ، نیکی کرنے والے بن جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتی ہیں، زنجیروں سے باندھ دیتی ہیں، اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی اس دوزخ کے دروازوں میں سے کھلا نہیں رہتا۔ اسی طرح جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ جنت کا بند نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ندائیں آوازیں لگا کر کہتا ہے، اے نیکی کرنے والے نیکی کر، اے گناہ کرنے والے گناہ سے رک اور گناہ کو چھوڑ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، علماء مفسرین محدثین لکھتی ہیں کہ پروردگار عالم رمضان مبارک کی ہر رات میں اپنے گناہگار بندوں کو، جن پر دوزخ جہنم واجب ہو چکی ہے، ان دوزخیوں کو جہنم سے آزاد فرماتی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہر رات میں اللہ دوزخیوں کو جہنم سے آزاد فرمائے تو ہر رات میں تو کتنے گناہگار بندے، کتنے دوزخی جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رمضان مبارک کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمایا اگر کسی صاحب نے رمضان مبارک کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر چھوڑ دیا،
اس روزے کی قضا وہ ساری زندگی کرتا رہے تب بھی رمضان مبارک کے ایک روزے کے بدلے تک نہیں پہنچ سکتا۔ بھائی اسی طرح اللہ نے رمضان مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا حصہ جو ہے رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ گویا کہ پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے، تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اس مبارک مہینے کا پہلا جو عشرہ ہے رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اللہ نے ایک بہت بڑی چیز عنایت کی ہے۔ فرمایا کہ اے میرے بندو 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ کلمہ طیبہ کا اس مبارک مہینے میں ورد کیا کرو۔ دوسرا فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں استغفار کی کثرت کیا کرو۔ تیسرا فرمایا کہ جنت کو طلب کیا کرو۔ چوتھی چیز فرمائی کہ جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ علماء، مفسرین، محدثین، محققین لکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا ورد لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت روزانہ اس کی 1 تسبیح کیا کرو۔ دوسرا استغفار کی مختلف قسم کی دعائیہ کلمات بھی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر دعائیں ہیں۔ اگر مکمل دعا نہیں پڑھ سکتا، مکمل استغفار کی تسبیح نہیں کر سکتا، تو علماء لکھتے ہیں کہ استغفار کی کثرت روزانہ 1 تسبیح لازمی کیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور تیسرا، جب سحری کے کھانے کے لیے اٹھتے ہو تو 2 رکعت کم از کم نماز تہجد ادا کرو۔ ادا کرنے کے بعد اللہ سے گر گرا کر مانگو کہ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تمام جنت کے درجوں میں سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ جنت الفردوس کا ہے، تو اس لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کو طلب کیا کرو۔ دوسرا یعنی جہنم سے پناہ مانگا کرو، دوزخ سے پناہ مانگا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابھی ایک بہت اور وظیفہ فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم سحری کے کھانے کے لیے اٹھو تو تہجد کے وقت ایک وظیفہ پڑھ لیا کرو، اس کی تسبیح لازمی کر لیا کرو۔ کیا فرمایا؟ یا واسع المغفرہ، اے وسیع مغفرت کرنے والے، تو مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت کرتا ہے تو میری مغفرت فرما دیجیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک مروی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو وہ 5 چیزیں عطا کی ہیں جو کسی نبی کی امت کو نہیں عطا کی۔ پہلی چیز، جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت سے دیکھتی ہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ جب روزے دار افطار کے وقت جب اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ روزے دار کے لیے دن رات فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، وہ دن رات استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی بات فرمائی کہ بھی اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے جنت آراستہ اور پیراستہ کر دیتے ہیں۔ پانچویں بات فرمائی کہ بھی جب رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ میرے بندوں کو، روزے داروں کو کہہ دیجئے کہ رمضان مبارک کی جب آخری رات ہے میں نے تمہاری بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیا، میں نے تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو، سب مسلمانوں کو پروردگار عالم اس مبارک مہینے میں کثرت سے
عبادت کرنے کی، رمضان مبارک کا پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔